اگر غوث اعظم سے پوچھتے ہیں حضور کی محبت اور عشق کیا ہے، غوث اعظم بتا رہے ہیں حضور کا محب کون ہے۔ اب یہ میں ڈیفینیشن نہیں کر رہا، محب غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے بتاؤں حضور کا محب کون ہے؟ فرماتے المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ۔ امام الانبیاء کا سچا محب وہ ہے جو خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا، اس کی ہر شے کا مالک اس کا رسول ہوتا ہے۔ وہ خود کسی شے کا مالک نہیں ہوتا جو حضور کا سچا محب ہے، اس کی ہر شے کے مالک اس کے رسول ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ گھر اس کا ہوتا ہے مگر وہاں شریعت رسول کی چلتی ہے، بہو بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر لباس اور پردہ رسول کا چلتا اولاد اس کی ہوتی ہے مگر گھٹی میں تعلیم رسول کی رکھتا ہے، شادی اس کی ہو رہی ہوتی ہے مگر اس شادی پر بھی طریقے رسول کے چل رہے ہوتے ہیں، ملک اس کا ہوتا ہے مگر وہاں نظام رسول کا چلتا ہے، عدالتیں اس کی ہوتی ہیں مگر قانون رسول کا چلتا۔ جو تاجدار کائنات کا سچا محب ہے وہ اندر سے باہر تک، سر سے پاؤں تک، داخل سے خارج تک، ظاہر سے باطن تک جہاں نظر جائے وہ مصطفیٰ کا مقت اور غلام نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دعویٰ کرے میں محمد عربی کا غلام ہوں اور اڈے اور ہوٹل پہ بیٹھ کر وہ بدبخت تاش کی بازی نہ چھوڑے، رب کے سجدے چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دعویٰ کرے میں محمد عربی کا غلام ہوں اور اگر جمعہ کے دن کرکٹ میچ آ جائے ٹی وی پر تو وہ کرکٹ میچ نہ چھوڑے، جمعہ کی نماز چھوڑ دے۔ حضور کے محب ایسے نہیں ہوتے۔ اب دیکھ لے، کوئی ہوٹل ایسا نہیں جس پہ گانے نہ ہو۔ ہوٹل والے ہوٹل اس لیے کھولتے ہیں کہ وہاں سے رزق حلال کمائیں گے۔ کوئی ہوٹل ایسا نہیں جس پہ گانے نہ ہو، کوئی ٹرک ایسا نہیں جس میں گانے نہ ہو۔ بڑی بڑی کوچیں جو ہیں نا ان میں پہلے تو صرف گانے ہوتے تھے، اب ایل سی ڈیز لگی ہیں، ٹی وی لگے ہیں، اور 8-8 گھنٹے سفر کرے تو کنجریوں کے ڈانس ہو رہے ہیں اور فلمیں چل رہی ہیں۔ سوزوکی والا، رکشے والا مزدور آدمی ہے، صبح نکلتا ہے اپنا رزق کمانے کے لیے اور پورا دن اوپر کنجریوں کے طوائفوں کے گانے چلتے ہیں، اور وہ بد نصیب شام کو گھر میں اتنا رزق حلال کما کے نہیں لاتا جتنا رب رسول کی لعنتیں کما کے لاتا ہے، اور پھر کہتا ہے محنت کرتا ہوں مگر برکت نہیں رزق میں۔ برکت کہاں سے آئے؟ دن بھر لعنت کماتا رہا، جس کام سے نبی روک کر گئے تو نے اسی کو جفا مارا ہوا۔ ہوٹلوں میں گانے، ٹرکوں میں گانے، بسوں میں گانے، رکشوں میں گانے، سوزوکیوں میں گانے، حتیٰ کہ النکاح من سنتی، آقا فرماتے ہیں شادی کرنا میری سنت۔ گھر میں نبی کی سنت پوری ہونے والی اور سنت کی ادائیگی کے موقع پر بھی ڈیک لگے اور گانے چل رہے ہیں۔ کوئی کہتی ہے میں کنیز فاطمہ ہوں، کوئی کہتی ہے کنیز عائشہ ہوں۔ کنیز فاطمہ اور عائشہ ایسی نہیں ہوتی کہ میک اپ کر کے ننگا منہ لے کر بازار میں پھر رہی ہو۔ تاجدار کائنات کے محب ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی شادیوں پر طواف اور کنجریوں کے گانے چلے، نہیں، ان کی شادیوں پر بھی ذکر نبی کی محفلیں سجتی ہیں، کیونکہ محبت و تملک لا یجتمعان۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ قانون ہی نہیں کہ محبت حضور سے اور پھر مرضی اپنی چلے، یہ کوئی قانون ہی نہیں کہ محبت ہو حضور کی اور پھر مرضی اپنی چلے، نہیں، جس کی محبت ہے مرضی بھی اس کی چلتی۔ ہم تو کرکٹ میچ کے لیے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں، ہمارے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ حکے کے کش لگاتے ہیں، تاش کی بازیاں نہیں چھوڑتے، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضور کے جو سچے محب ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ سنیے، ایک غزوے میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے، خیمہ کے باہر جنگ ہو رہی ہے، فاروق اعظم ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیرے نالین کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، دوسرے صحابی آ جاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، ایک بندے کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں پہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیرے نالین کی قسم سگے باپ کا سر کاٹتا ہے۔ ایک اور غزوے میں جوان صحابی ہے، ایک جوان کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے جوان غلام کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا سگے بھائی کا سر کاٹتا۔ اب سننا،
نمازیں نہ پڑھنے والوں، زکات نہ دینے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، ڈرامے دیکھنے والوں اور ٹچ موبائلوں میں کنجریوں کے کلپ بھر کے دیکھنے والوں، سننا ایمان کیا ہے اور تعلق میں رسالت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عمر، وہ ابو عبیدہ، وہ جوان، کیا سر کاٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ دل نہیں لرزا تھا کہ یہ ماموں کا سر ہے، یہ باپ کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے؟ ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ تینوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا، آقا ہاتھ کانپ سکتے تھے، اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا۔ ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جب ممتاز قادری نے، غازی ممتاز قادری نے اس گستاخ کو مارا تو بعض اینکرز اور بدبخت لوگ کہتے تھے وہ تو سکوٹی ذات تھا، اسے تو تنخواہ ملتی تھی اس کی حفاظت، اس نے اسے کیوں مار دیا؟ میں نے کہا غازی نے یہ سبق فاروق اعظم سے سیکھا تھا، یہ ابو عبیدہ سے سیکھا تھا کہ اے مدینے کے تاجدار، جب تیری شریعت پہ بھونک رہا ہے تو پھر اعلان یہ ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کیونکہ ہمارا پہلا تعلق اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اور دنیا کی کوئی طاقت اس تعلق کو ختم نہ کر سکے۔ کیسے جڑ جاؤں ان کے ساتھ؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں، غوث اعظم فرماتے ما تطلع الشمس حتى تسلم علیہ، فرماتے سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک پہلے مجھے سلامی نہیں دیتی۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اندر سے باہر تک وہ حضور کے غلام بن گئے تھے، اور یہ صرف غوث اعظم کی بات نہ تھی، اس وقت کیونکہ گھر گھر حضور کا قرآن راج کرتا تھا، عورتوں کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، جسم پر شریعت کا پردہ تھا، گھر کی چار دیواریوں میں گانے نہیں گونجتے تھے، حضور کا قرآن گونجتا تھا، مسجدیں نمازیوں سے بری رہتی تھی، جوانوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں ہوتے تھے، سیرت فاروق اعظم کی کتابیں ہوتی، اس دور میں جوان لڑکیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں ہوتے تھے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوتی۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں یہ بلندیاں انہیں نصیب ہو گئیں۔ ہمارے بچے نیٹ پہ بیٹھے ٹچ موبائلوں پہ، اور ہماری کتابیں وہ لے گئے، شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے، ہم حضور کی شریعت کے پیمانے توڑتے رہے، وہ انہی کو جوڑتے رہے اور اپنی ترقی کی بنیاد ان پہ اٹھاتے، نتیجہ دن ہم غلام ہو گئے، وہ ہمارے امام بن گئے۔ ان کی کتاب وہاں پڑھی ہے اور اس شخصیت پر وہاں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء کی غلاموں، ان کی مائیں آج کی ماں جیسی نہ تھیں، ان کے باپ آج کے باپ جیسے نہ تھے، ان کے گھر کا ماحول آج کے ماحول جیسا نہ تھا، ان کا کردار آج کے کردار جیسا نہ تھا۔ وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے مگر اندر سے باہر تک کے غلام تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ بلندیاں دی تھی، ایک قدم اٹھاتے تھے زمین و لامکان کی وسعتیں سمٹ جاتی تھی، اور آج ہم اپنی منزلیں گم کر بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی طرف پشت کر رکھی ہے۔ جو لوگ ریٹائر ہو کے آ جاتے ہیں نا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، میں نے دیکھا صبح سویرے آنکھ کھلتی ہے، جنہیں دو لفظ پڑھنے آ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے حجام کی دکان پہ بھاگتے ہیں کہ وہاں اخبار مل جاتی ہے، نئی نئی خبروں کی طرف، یا اٹھیں گے تو سب سے پہلے ٹی وی آن کریں گے کہ ملک کی کیا خبریں ہیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے، خبروں کی طلب ہے۔ قرآن کہتا ہے نادان، اگر نئی نئی خبروں کی طلب تھی تو وہ ٹی وی کیوں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے؟ وہ صرف ایک دن کی خبر دیتا۔ قرآن آواز دے رہا ہے اگر قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر خبریں سننا چاہتا ہے تو پھر میرا مطالعہ کر، میں تجھے خبر دوں گا قومیں گرتی کیسے ہیں پھر اٹھتی کیسے ہیں، قومیں ذلیل کیسے ہوتی ہیں اور معزز کیسے ہوتی ہیں، قوموں کی غلام کیسے بنتی ہیں پھر اٹھ کے امام کیسے بنتی ہیں۔ میں تجھے بتاؤں گا دنیا کیا ہے، عقبہ کیا ہے، مولا کیا ہے، بندے کیا ہیں۔ تو جس قرآن نے ساری خبریں دینی ہیں اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں رہا۔ کوئی خبریں پڑھتا ہے، کوئی ڈبائے وقت پڑھتا ہے، کوئی جنگ پڑھتا ہے، کوئی رومانٹک ناول پڑھتا ہے، کوئی نیٹ پہ بیٹھا ہے، کسی نے دو ڈشیں لگا لیے، کسی نے کیبل کے کنیکشن لے لیے۔ مدینے کے کنیکشن کمزور ہو گئے اور آج بات چل نکلی کہ حضور میرا درود سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ڈوریاں جو نہ رہی مدینے کے ساتھ، ہمارے رابطے جو گنبد خضرا سے کٹ گئے،
اس ہم اندھے ہو گئے اور تاریکی چھا گئی قلب و باطن میں، اس لیے یہ بات چلنے کے لیے ہمارا درود سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے تدبر فی القرآن چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے اور تم رومانٹک ناول پڑھ رہے ہو، تم ٹی وی پہ بیٹھے ہو، تم نیٹ پہ بیٹھے ہو، قرآن کیوں نہیں سمجھتے اور پڑھتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے؟ قرآن کا یہ اسلوب بیان بتا رہا ہے جو قوم قرآن سمجھنا چھوڑ دے سمجھو اس کے دل کو تالے لگ گئے۔ تالے لگنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ دل کا ایکس رے کرائیں، ای سی جی کرائیں تو اندر لاک اور تالا نظر آئے گا۔ تالے لگنے سے مراد ہے دل گندے ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، قلب و باطن میں تاریکیاں اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں، جس کی طرف امام الانبیاء نے اشارہ کیا، فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، مثال دی حضور نے، فرمایا اسی طرح گناہوں سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آنکھ نے غلط دیکھا دل پہ زنگ لگ گیا، کان نے غلط سنا دل پہ زنگ ہو گیا، زبان غلط بولی دل پہ زنگ لگ گیا، ہاتھ نے حرام پکڑا اور چھوا دل پہ زنگ لگ گئے، پاؤں بے غیرتی کے اڈے کی طرف چل کے گئے دل پہ زنگ لگ گئے، جھوٹ بولا غیبت کی دل پہ زنگ لگ گیا، کوئی برا منظر دیکھا دل پہ زنگ لگ گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اصحاب رسول تڑپ اٹھے وما جلاؤہا یا رسول اللہ، آقا اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے تو ہم مانج لیتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، رگڑتے ہیں کوئی چیز اس پہ تو وہ چمک جاتا ہے، لوہا تو پھر صاف ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جائے تو ہاتھ تو پہنچ جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں اندر دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، تو یا رسول اللہ دل تک تو ہاتھ نہیں جاتا، اگر دل گندے ہو جائیں تو دل کس شے سے مانجے جائیں، کس شے سے چمکائے جائیں، دھوئے جائیں اور پاک کیے جائیں؟ تمہارے میرے نبی نے دل مانجنے کے لیے دو نسخے دیے تھے کہ اگر چاہو کہ من دھل جائیں، قلب و باطن صاف ہو جائیں، تو فرمایا دو نسخے ہیں، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ امام الانبیاء نے فرمایا اپنی ہر مجلس میں موت کا ذکر کرنا، موت کی باتیں ضرور کرنا، جہاں چار بندے بیٹھو، عورتیں بیٹھے، مرد بیٹھے، گھر کی فیملی بیٹھے، ممبرز بیٹھے، موت کی بات ضرور کرنا کہ ایک دن مر جانا ہے۔ فرمایا موت کے ذکر سے دل مانجا جاتا ہے، اور کثرت تلاوت قرآن سے، فرمایا ہر وقت تلاوت قرآن کرنا، من صاف کر دے گا قرآن۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے قرآن میں یہ قوت ہے کہ جہاں تمہارا ہاتھ نہ پہنچے وہاں نبی کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ قرآن تمہارے قلب و باطن کو مانج دے گا، دھو کے رکھ دے گا۔ تو یہ دو نسخے دیے تھے حضور نے دل مانجنے کے، دل دھونے کے، تو انہیں تو ہم نے چھوا تک نہیں، انہیں تو موت کا ذکر تو ہم جنازے کے پیچھے بھی نہیں کرتے، جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بھی منڈی کے بھاؤ پہ بات ہو رہی ہوتی، فلاں سبزی کا ریٹ کیا آج کل، اس میں بھی غفلت، موت کا ذکر قبرستان میں بھی نہیں ہو رہا۔ امام الانبیاء کے غلام اور تلاوت قرآن کہاں کریں گے؟ جس بندے کے پاس کار ہے اس نے کار میں طوائفوں کے گانوں کی سیڈیاں تو رکھی ہیں، تلاوت قرآن کی کوئی سیڈی نہیں، وہ گانے تو سنتے ہیں قرآن نہیں سنتے۔ جس گھر میں شادی ہونی ہے، شادی ابھی مہینے بعد ہونی ہے، تاریخ طے ہوتی ہے، گھر میں ڈیک لگتے ہیں اور طوائفوں کے گانے چلتے ہیں، یعنی جس چیز نے من مانجنا تھا اسے ہم نے چھوا تک نہیں، اور جس چیز سے دل اور گندا ہوتا ہے اسے سب نے جفا مار دیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ یہ سنیں غور سے، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ جو گانے ہیں، یہ جو نغمے ہیں، یہ جو گیت ہیں، سانگز ہیں، آقا فرماتے ہیں یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ اگر بارشیں زیادہ ہوں، پانی برسے بادلوں سے، تو ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے، اسی طرح جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس خطے میں، جس قوم میں گانے زیادہ ہو جائیں، گانے، نغمے اور گیت، اس قوم کے دلوں میں منافقت اور کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے دل مانجنا تھا اس کو تو چھوا تک نہیں، جس سے دل اور کھوٹا اور گندا ہوتا ہے اس کو سب نے جفا مار دی۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو خدا کے لیے اپنے گھر کو صاف کرو، اپنے گھر میں جا کے حضور کی شریعت کا جھاڑو دو۔ ایک جھاڑو تو عورتیں دیتی ہیں، وائپر آج کل مارتی ہیں،
شریعت کا جھاڑو دو اپنے گھر میں جا کر. کیا مطلب؟ اپنے گھر سے ہر وہ شے اٹھا کے باہر پھینک دو کہ جس نے مدینے کے نقشے دھدلا دیے، جس سے آقا روک کر گئے، جس کو تمہارا میرا رسول پسند نہیں کرتا، جس کو خدا پسند نہیں کرتا. ہر شے اٹھا کر گھر سے اسے باہر پھینک. پھر دیکھو تاجدار کائنات سے گنبد خضرا کے مکین سے رابطے جڑتے کیسے ہیں. ڈوریاں تو ہم نے کچی کر، رابطے ہم نے کاٹے ہیں. گنبد خضرا کا فیض آج بھی جاری ہے.